ہمارے ہاں لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں کامیابی کے معیار بنا رکھے ہیں۔ کوئی شخص صرف شہرت کو کامیابی سمجھتا ہے کہ وہ مشہور و معروف ہو جائے، ہر طرف اس کے چرچے ہو جائیں، ہر طرف جو ہے اس کے چاہنے والے ہوں، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کچھ احباب جو ہیں وہ کوئی اچھا منصب ملنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں میں اب فلاں جگہ پہ پہنچ گیا ہوں، فلاں منصب مل گیا، فلاں ڈگری کرنے کے بعد فلاں جاب مل گئی تو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ دولت کو صرف اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑی کثیر دولت کما لی ہے تو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ حقیقت میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی اگر قرآن مجید سے پوچھا جائے کہ قرآن مجید کی کن آیات سے پتہ چلے کہ کامیابی کس کو کہا جاتا ہے، تو پھر قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اور وہ شخص ناکام رہا جو ایسا نہ کر سکا، جس پر نفس غالب رہا۔ تو لہٰذا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اپنے نفس کو سمجھا لو۔ نفس کے اندر تکبر بھی ہے، نفس کے اندر حسد بھی ہے، نفس کے اندر خود پسندی بھی ہے، نفس کے اندر دوسروں کو جو ہے وہ حقیر سمجھنا بھی ہے، اور انسان کہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ انسان یہ کہے کہ میرے چونکہ چرچے ہر طرف ہیں، میں مقبول عام ہو چکا ہوں، میں مشہور ہو گیا ہوں، میں دولت مند ہو گیا ہوں، مگر نفس کا عالم یہ ہے کہ تکبر بھی کر رہا ہے، خود پسندی بھی اس کے اندر ہے، اور حسد بھی چل رہا ہے۔ ہر طرح کے جو اس طرح کی بیماریاں ہیں، ایولز ہیں، وہ ساری کی ساری اندر ہیں۔ تو انسان سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، یہ کوئی کامیابی نہیں، یہ اس کا سیلف میڈ کرائٹیریا ہے۔ جو اسلام نے یا قرآن نے جو کرائٹیریا جو معیار بنایا ہے وہ یہی ہے، قد افلح من زکاہا۔ کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا۔ ایک بادشاہ ایک اللہ والے کے پاس گیا تو بزرگوں سے جا کے کہنے لگا بھی مانگ لو مجھ سے جو مانگنا ہے، جو چاہیے آپ مانگے میں آپ کو دوں گا۔ تو کہنے لگے تم تو میرے غلاموں کے غلام ہو، میں تم سے کیوں مانگوں؟ بادشاہ کو یہ بات بڑی جو ہے وہ ذرا تھوڑی سخت سی لگی۔ کہنے لگا جناب میں آپ کے غلاموں کا غلام کب سے ہو گیا ہوں؟ میں تو وقت کا حاکم ہوں، حکمران ہوں۔ تو وہ عالم جو تھے وہ کہنے لگے کہ تم چونکہ حرص اور خواہشات نفس کے غلام ہو، تو حرص کو اور خواہشات نفس کو میں نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، لہذا تم تو میرے غلاموں کے غلام ہو، لہذا میں تم سے کیوں مانگوں؟ میں تو اس خالق سے مانگتا ہوں جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، جو میرا رب ہے، جو خالق ہے۔ تو لہٰذا سب سے بہترین کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم تزکیہ نفس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی نے یہ لکھا ہے نا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو حقیقت میں کامیاب وہی ہے، اور ناکام ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے باطن کو پاک نہ کر سکا، جو اپنے باطن کی صفائی نہ کر سکا، تزکیہ نفس نہ کر سکا۔ تو یہ ساری باتیں اور یہ ساری کامیابی کب ممکن ہے؟ جب ہمارا باطن پاک ہو جائے گا، جب ہمیں اپنی ذات پر کنٹرول ملے گا، جب انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے اپنے آپ کو ڈیل کیسے کرنا ہے، میں نے کون سے الفاظ کب بولنے ہیں، میں نے کون سی خواہشات جو ہیں وہ کب پوری کرنی ہے، میری کون سی خواہشات جو ہیں وہ لغویات ہیں، کون سی اچھی ہیں، کون سے معاملات ایسے ہیں کہ جو اسلام سے جو ہے وہ ٹکرا رہے ہیں، کیسے معاملات میری زندگی میں میرا اسلام مجھے الاؤ کرتا ہے یہ معاملات پہ یا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ رمضان المبارک ہماری ٹریننگ کروانے آیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی حاصل کر لو۔ تقوی کا جو سب سے اعلیٰ درجہ نا وہ یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ اس کیفیت میں رہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس چرواہے سے کہا تھا کہ یہ بکری مجھے بیچ دو، تو اس نے کہا یہ بکری میری نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں، میں تو غلام ہوں، اور پھر میرے آقا نے یہ بکریاں مجھے خرید کے دی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایسا کرنا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ یہ بکری بھیڑیا کھا گیا تھا۔ تو اس نے کہا تو پھر رب کدھر ہے، تو پھر اللہ کدھر ہے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور اس نے ہمیں سمجھا دیا، اس چرواہے کے اس جواب نے ہمیں تقوی کا جو ہے وہ بتا دیا کہ تقوی کس چیز کا نام ہے، کہ ہر لمحہ اپنے اوپر یہ احساس طاری رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہر لمحہ اپنے رب کی نظر میں ہوں، میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر انسان ہمیشہ وہ عمل کرے گا جو اللہ کی رضا والے عمل ہے۔
اللہ کو ناراض کرنے والے عمل اس وجہ سے نہیں کرے گا کیونکہ رب دیکھ رہا ہے. اور یہ تصور کیسے بیٹھتا ہے؟ جب انسان کا اپنی ذات پہ کنٹرول ہو جاتا ہے. اور روزہ اس کنٹرول کی پریکٹس کرواتا ہے. روزہ ہماری جو ہے وہ ٹریننگ کرنے آیا ہے. رمضان ہماری ٹریننگ کرنے آیا ہے کہ تم نے اپنی ذات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. بڑے سارے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ میری اپنی ذات پہ کوئی کنٹرول نہیں، میری زبان سے جو الفاظ آتے ہیں میں وہ ویسے ہی نکال دیتا ہوں، میں جو منہ در آیا وہی بول چھڑیا. یہ ایسے کر کے بولتے ہیں، کہتے ہیں میں جو میرے منہ سے نکلا بس میں نے بول دیا، میں اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا، میرے جذبات جو ہیں وہ جب زبان پہ آتے ہیں تو میں ان کو روک نہیں سکتا. تو کتنے ناکام انسان میں ہوتے ہیں، اور کتنا وہ کامیاب شخص ہوتا ہے جس کو پتہ ہے کہاں کتنا جملہ بولنا ہے اور کہاں کتنا جملہ نہیں بولنا. تو لہٰذا یہ ساری پریکٹس، یہ سارے معاملات لے کے رمضان آیا ہے. رمضان کی قدر کر لیں. یہ رمضان جو ہے پتہ نہیں زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زندگی کہ جس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک لمحے کا اعتبار نہیں ہے. آنکھ جو ہے وہ پلک جھپکی ہے اور دوبارہ کھولنے کی اجازت ملے گی کہ نہیں. اس زندگی میں جس کا کوئی اعتبار نہیں، خالق کائنات نے ہمیں پھر رمضان عطا فرما دیا. تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. لہٰذا اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے رمضان المبارک کے جو خاطرہ ریزلٹس ہمیں چاہیے، جو رمضان المبارک کی آمد کے مقاصد ہیں، آؤ مل جل کے ان مقاصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.